اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انبیاء کرام کے معجزات کے بارے میں بتائیں گے۔ معجزہ کیا ہے؟ ایسا واقعہ جو بشری طاقت سے بالاتر ہو، معجزہ کہلاتا ہے۔ اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات کا ذکر قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ قرآن مجید کی سورہ سبا میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو بھی حکم دیا کہ بار بار تسبیح کرو، اور ان کے واسطے لوہے کو نرم کر دیا کہ تم زرے بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سلطنت کو بڑی قوت دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزوں کا ذکر قرآن مجید کی سورہ نمل میں آیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولی سمجھنے کی تعلیم دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی باقاعدہ حاضری لیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سامان سلطنت کے لیے ہر قسم کی اشیاء فراہم کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا لشکر عطا کیا، جس میں نہ صرف انسان تھے بلکہ جن اور پرندے بھی شامل تھے، اور اللہ نے ہوا کو بھی ان کے لیے مسخر کر دیا، جو سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک درباری نے پلک جھپکنے سے پہلے ہزاروں میل دور سے ملکہ بلقیس کا تخت لا کر حاضر کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو قرآن مجید میں نعم العبد یعنی سب سے اچھا بندہ قرار دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے معجزاتوں کا ذکر قرآن مجید کی سورہ انبیاء اور سورہ سعد میں آیا ہے۔ ایوب علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو بڑا رحمان و رحیم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ ٹھنڈا پانی موجود ہے نہانے اور پینے کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین پر پاؤں مارتے ہی ایک چشمہ جاری کر دیا، جس میں یہ خاصیت تھی کہ غسل کرنے اور پانی سے بیماری دور ہو جائے گی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمان قوم سمود نے جب معجزہ طلب کیا تو صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑوں پر اپنی چھڑی مبارک ماری، تو ایک اونٹنی برآمد ہوئی، اور یہ اونٹنی کوئی عام اونٹنی نہیں تھی۔ قرآن مجید میں سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ اونٹنی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی کے طور پر ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بے خطر ہو کر آتش نمرود میں کود پڑے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ گلزار بن گئی۔ سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزے کا ذکر ان الفاظ میں آیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، اے میرے مالک، مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ تو آپ علیہ السلام نے کہا، ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا تو تم 4 پرندے لے کر اپنے سے مانوس کر لو، اور پھر ان کا ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، اور پکارو، وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے، اور خوب جان لو اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے۔ اور اسی طرح جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قمیص کو اپنی آنکھوں سے لگایا تو ان کی بینائی لوٹ آئی۔ قرآن مجید کی سورہ یوسف میں ارشاد ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ میری یہ قمیص میرے والد کے پاس لے جاؤ اور ان کے منہ پر ڈال دو تو ان کی بینائی پلٹ آئے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ تعالیٰ کے حکم سے بغیر باپ کے ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایسی عمر میں کلام کیا جس عمر میں بچے کلام کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں حضرت مریم کی پاک دامنی ثابت کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب یونانی اور جادوگری عروج پر تھی، اس لیے طب کے حوالے سے بہت سے معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا کیے۔
جس میں پیدائشی گونگے بولنے لگتے، کوڑی تندرست ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کر دیتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے پرندے بنا کر اللہ کا نام لے کر پھونکتے تو اڑنے لگتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جھیل اور دریاؤں کو پیدل چل کر عبور کر لیتے، ایک دو آدمیوں کے کھانے سے 5000 آدمیوں کا پیٹ بھر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہجرت سے 5 سال قبل منع کے میدان میں ظہور پذیر ہوا۔ قرآن مجید کی سورہ قمر میں اس معجزے کا ذکر ان الفاظ میں آیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں، اور اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں یہ تو بہت بڑا زبردست جادو ہے۔